تو پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کی بات جو بار بار آ رہی ہے، یہ پابندی اب سے نہیں، تقریباً 40 سال پرانی ہے۔ سعودی عرب کا جو داخلی نظام ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے مکاتب فکر جو قرآن و سنت کی بنیادوں پر جن سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے ان کے اوپر پابندی عائد کر کے چلتے ہیں، اور ان کو اپنی ایکٹیویٹی اور نشاطات کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اور دہشت گردی سے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ دراصل ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے۔ سعودی عرب کے اندر کسی علاقے میں کچھ افراد ایسے پکڑے گئے جنہوں نے وہاں کی حکومت کے خلاف ویڈیوز جاری کیے، اور جب ان کے بارے میں تفتیش ہوئی اور ان کے بارے میں تحقیقات کی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، اور بعض دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں۔ آفیشیل کام تبلیغی جماعت کا، جماعت اسلامی کا یا کسی بھی تنظیم کا نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے۔ اگر کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے تو شخصی انفرادی پیمانے پر ہوگی، اور اگر وہ ایکٹیویٹی بغیر وزارہ کی اجازت کے نظر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ یہ وہاں کا نظام ہے۔ اور یہ جو بے چینی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سعودی عرب کے حکومت کی جانب سے یا وہاں کی اسلامک منسٹری کی طرف سے، وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے ایک بیان جو تبلیغی جماعت کے بارے میں دیا گیا تھا، جس کو 2 ہفتہ ہونے کو ہے، اس بیان کو لے کر کے ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس بیان میں دراصل 2 چیزیں بنیادی ہیں جس کو مدعا بنا کر کے لوگ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں کے وزیر شؤون اسلامیہ شیخ عبداللطیف آل الشیخ حافظہ اللہ نے یہ اپیل کی ہے وہاں کے مسجدوں کے خطبہ سے اور مسجدوں کے ائمہ سے کہ وہ جمعے کے خطبے میں تبلیغی جماعت کے انحرافات اور ان کے غلط عقائد کے بارے میں گفتگو کریں اور لوگوں کو وارننگ کریں اور متنبہ کریں کہ اس سے لوگ بچ کر کے رہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ان کے دوسرے لیٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تبلیغی جماعت کو ارہاب یعنی دہشت گردی کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہاں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کی بات جو بار بار آ رہی ہے، یہ پابندی اب سے نہیں، تقریباً 40 سال پرانی ہے۔ سعودی عرب کا جو داخلی نظام ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے مکاتب فکر جو قرآن و سنت کی بنیادوں پر جن سے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے ان کے اوپر پابندی عائد کر کے چلتے ہیں، اور ان کو اپنی ایکٹیویٹی اور نشاطات کا موقع نہیں دیا جاتا۔ وہ ہر اس شخص کو دعوت و تبلیغ کا موقع دیتے ہیں جو ان کے اپنے اصولوں کے مطابق دعوت و تبلیغ پیش کرے۔ یہ ان کے ملک کا سسٹم ہے۔ تو یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے۔ جہاں تک مسئلہ تبلیغی جماعت کو دہشت گردی سے جوڑنے کا مسئلہ ہے، جس کو لے کر کے بے چینی زیادہ ہے، وہ مسئلہ ایسا ہے جیسا کہ وہاں کی خفیہ ایجنسیوں نے اس بات کی اطلاع دی ہے، اور خود میں نے وزیر شؤون اسلامیہ کے ایک خاص دوست سے اس بات پر گفتگو کی۔ آپ ان سے تفصیل سے گفتگو کر کے مجھ کو ان چیزوں کا جواب دیں، تو انہوں نے اس بات کی اطلاع دی، اور اس کے بعد اسی طریقے سے سعودی سفارت خانے دہلی سے بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا۔ تو ہم کو جو جوابات ملے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پابندی پرانی ہے، اور دہشت گردی سے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ دراصل ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہے۔ سعودی عرب کے اندر کسی علاقے میں کچھ افراد ایسے پکڑے گئے جنہوں نے وہاں کی حکومت کے خلاف ویڈیوز جاری کیے، اور جب ان کے بارے میں تفتیش ہوئی اور ان کے بارے میں تحقیقات کی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، اور بعض دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے داخل ملک اس طرح کے بیانات جاری کیے ہیں کہ ملک کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی زیادہ نہ بڑھنے پائے، لہٰذا اس پر روک لگائی جائے اور اس پر سختی کی جائے اور بیداری پیدا کی جائے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تبلیغی جماعت کی جانب دہشت گردی کی نسبت سے مراد
ساری دنیا کی تبلیغی جماعت ہے، تو انہوں نے اس سے صاف انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ معالی وزیر حفظہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کی بر صغیر کی یا عرب ممالک کے باہر کی یا سعودی عرب کے باہر کی تبلیغی جماعت اس سے قطعاً مراد نہیں ہے، یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے۔ ہم نے جمعہ کے خطبے کے لیے جو خاص موضوع متعین کیا، اس کے لیے بیانات جاری کیے، وہ بیان بھی سعودی عرب کے داخلی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے دہشت گردی کی جانب اس کی نسبت کی جو بات ہے وہ ایک خاص حادثے اور ایک خاص کارروائی کے نتیجے میں کہی گئی بات ہے، اس کو ساری دنیا کی تبلیغی جماعت پر نہیں تھوپا جانا چاہیے، اور نہ ہی اس سے عمومی لحاظ سے کوئی مفہوم نکالا جانا چاہیے۔ یہ اس بیان کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن اب کیا ضرورت آن پڑی اس طرح کے لیٹر کی، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پابندی بہت پرانی ہے، تو اس وقت کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس وقت خاص طور سے یہ کہا گیا کہ خطبوں میں مساجد میں جا کر کے اس وقت اصل میں کوئی لیٹر پابندی کا جاری نہیں کیا گیا ہے۔ جو وہاں کی منسٹری کی طرف سے لیٹر جاری ہوا ہے، اس لیٹر میں انہوں نے سعودی عرب کے اندر کی مسجدوں کے ائمہ کو اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی اپیل کی ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی بنیاد پر وہ چوکنے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دوسرے افراد اس میں ملوث ہوں اور یہ چیز بڑھاوے کی جانب چلی جائے، اس کو بڑھاوا مل جائے۔ یہ ان کا مقصد ہے بیداری پیدا کرنے کا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بیداری اصل میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، ورنہ اس طرح کے لیٹر وہاں کی وزارت کی جانب سے اکثر جاری ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی جماعت کے بارے میں، کبھی کسی جماعت کے بارے میں۔ یہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے، اور وہ ائمہ کے لیے موضوعات متعین کرتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ منسٹری سے لیٹر جاری ہوتے ہیں کہ آج کس موضوع پر گفتگو کی جانی چاہیے۔ یہ ان کا ایک ہینڈل ہے، اور اس ہینڈل کے ذریعے وہ پورے کے پورے اس سسٹم کو کنٹرول کر کے چلتے ہیں۔ تو اس وقت پابندی کی کوئی بات دوبارہ سے نہیں کہی گئی، صرف ایک بیداری پیدا کرنے کی بات ہے، اور اس کے پیچھے بھی چند واقعات ہیں جیسا کہ ان لوگوں نے خبر دی، اور ان واقعات کی بنیاد پر انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ اس طرح کے قدم اٹھائے۔ لیکن جس طرح سے وہاں پر بیان دیا گیا تو اس کے بعد ہمارے ملک میں بھی کچھ جو RSS سنگھ سے جڑے ہوئے لیڈرز ہیں اس کی بنیاد پر یہ مانگ کر رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی پابندی لگنی چاہیے۔ جی بالکل، یہ ایک رد عمل ہے کہ ہندوستان میں بھی اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پر پابندی کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس کا رد عمل ہے، یقینی رد عمل ہے۔ سعودی عرب کو اس سلسلے میں جو بیان جاری کیا ہے اس کو داخلی پیمانے پر یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ باہر کی دنیا میں بھی یہ چیز نکلے۔ لیکن مشکل یہ ہے آج کے دور میں، سوشل میڈیا کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ٹویٹر ہینڈل پر کوئی چیز جاری کی گئی، وہ ایک خاص پیمانے کے لیے ہے، لیکن اس کو لے کر کے لوگ باہر ترجمے کر کے اور اس کے بعد پھیلایا جاتا ہے، اس میں 10 طرح کی باتیں ملائی جاتی ہیں اور باتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو مدعا بنا کر کے کسی دوسرے ملک میں مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل آئے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر ایسا رد عمل پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہرحال غلط ہے۔ اچھا، اب تک کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو الحباب نامی تنظیم افریقہ کی ہے اس پر پابندی لگی ہے، آپ کی بات سے پتہ چلا کہ جو تبلیغی جماعت اسی کے بارے میں اور اپنے ملک انہوں نے ایکٹیویٹی نہیں، دیکھیے تبلیغی جماعت خاص کر کے پابندی کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آج پریس ریلیز میں بھی اس بات کو کہا ہے۔ سعودی عرب کا نظام جو وہاں کی شرعی امور کا نظام ہے، یہ شرعی منسٹری کا نظام ہے، جو دینی امور کی منسٹری ہے اس کا نظام ہے، ان کا نظام یہ ہے کہ وہ ایک خاص خطے کے تحت کام کرتے ہیں، اور وہ خاص خطہ وہاں کے علماء کے درمیان موجود ہے۔ اگر انہوں نے کسی سے اختلاف کیا ہے تو اس پر علمی بنیادوں پر لکھی گئی کتابیں موجود ہیں وہاں کی لائبریری میں۔ اگر کسی کو ان کے کسی بیان سے کوئی اختلاف ہے تو اس کی تفاصیل ان کے بیانات میں اور مقالات میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ تبلیغی جماعت ہندوستان کی یا اسی طریقے سے دوسرے کچھ ممالک کی کچھ تنظیمیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تنظیمیں ان کے اپنے خاکے کے تحت ان پر فٹ نہ بیٹھتی ہوں، تو ایسی صورت میں بذات خود وہ پابندی جو اپنے منہج سے ہٹ کر کے ان کے ہاں پابندی ہے وہ اس کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس پر پابندی عائد ہے۔ ایکٹیویٹی کے طور پر وہاں پر میں اس بات کو صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دینی امور کی ایکٹیویٹی اگر کوئی شخص، بڑی سے بڑی شخصیت بھی اپنے طور پر کرنا چاہے
تو اس کی اجازت قطعاً نہیں ہوتی جب تک اس کو وزارہ شؤون اسلامیہ اجازت نہ دے دے، اور وہ اپنے پیمانے پر اس کو ناپتے ہیں، اپنے اصولوں پر تولتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اجازت دیتے ہیں۔ مولانا سید رشید مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں وہاں، یہ جو خبر ہے ساری افواہ ہے، جماعت کا کام وہاں ہو رہا ہے، آج بھی تبلیغی جماعت وہاں جا رہی ہے۔ جو کام ہو رہا ہوگا وہ انفرادی طور پر ہو رہا ہوگا، کوئی آفیشیل کام وہاں پر نہیں ہے۔ آفیشیل کام تبلیغی جماعت کا، جماعت اسلامی کا یا کسی بھی تنظیم کا نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ اگر کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہے تو شخصی انفرادی پیمانے پر ہوگی، اور اگر وہ ایکٹیویٹی بغیر وزارہ کی اجازت کے نظر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے۔ یہ وہاں کا نظام ہے۔ ایک آخری سوال، لوگوں میں بے چینی کی ایک اور وجہ ہے کہ لیٹر میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ائمہ نے خطبہ دیا اس میں انہوں نے ہندوستان کا نام لیا، مولانا الیاس کاندھلوی کا، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ دیکھیے اب یہ چیز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمومی بیان جاری کیا گیا ہے وزارہ کی طرف سے، ائمہ اپنے مطالعے کے لحاظ سے باتیں کر رہے ہیں، سینٹر میں ائمہ اپنے فضائل اعمال پہ بھی پابندی لگائی، اپنے فضائل اعمال، ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے اپنے مکتب فکر کے لحاظ سے کوئی چیز ان کے یہاں ان کے منہج کے خلاف ہے تو وہ اس کو اجازت نہیں دیتے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو، میں فرض کر لیجئے میں نے کوئی کتاب مرتب کی ہے، میں سعودی عرب میں لے جا کے تقسیم کرنا چاہوں تو اس بات کی اجازت مجھ کو بھی نہیں ہے جب تک میں ان کا اسٹیمپ اس پر نہ لگا لوں، کیونکہ یہ ان کا اپنا ضابطہ ہے، اپنا اصول ہے، داخلی اصول ہے، اور وہ اس کو قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر تولتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اجازت دی جاتی ہے یا اس پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی ایجنٹ آیا؟ دیکھیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا یا دوسرے ملکوں کی سیاست کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا اپنا داخلی مسئلہ ہے، جیسا کہ اس میں صراحت کی گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد، ان خطبوں کے بعد انڈیا میں بھی بہت سارے سلفی علماء کے بیانات آئے جس میں انہوں نے اس جماعت کو گمراہ جماعت قرار دیا، اور اس کو لے کر خاص طور سے جو تبلیغی جماعت کا جو کیڈر ہے اس کے اندر بے چینی ہے، اور جس طرح سے دیش کا ماحول ہے، ہمارے بھارت کی بات کریں، اتحاد و اتفاق کی بات کی جاتی ہے، تو اس طرح سے خطبے دینا، اس طرح کی تقریر دیکھیے ہر جماعت میں، ہر تنظیم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ حالات کے لحاظ سے کون سی چیزیں پیش کی جائیں، کون سی چیزیں پیش نہ کی جائیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے، میں اس بات کو یہاں صراحت کے ساتھ کہہ بھی سکتا ہوں، اور آپ لوگوں سے پرسنل گفتگو میں بھی بات آ چکی ہے کہ ہمارا منہجی اختلاف یقیناً ہے، اور اختلاف کو علمی بنیادوں پر اگر کہیں بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تفرقہ نہیں بڑھتا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید لوگ قریب آتے ہیں۔ لہٰذا میں یہاں پر اپنے جماعت کے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم کسی دوسرے مکتب فکر کے سلسلے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی کسی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو علمی بنیادوں پر بات کرنی چاہیے۔ علمی بنیادوں سے جب انسان ہٹتا ہے تو اس کی زبان پھسلتی ہے، غلط انداز کے الفاظ ہوتے ہیں، اتہامات تک نوبت آتی ہے، اور اس کے بعد بے چینی بڑھتی ہے۔ صرف علمی بنیادوں پر اگر آدمی کہے کہ بھائی قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث کا یہ فیصلہ ہے، صحابہ کرام نے ایسا کہا، یہ ہمارا بنیادی منہج ہے، اس کی بنیاد پر اگر کسی نے عمل کیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی گیا تو وہ غلط ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بڑھتے نہیں ہیں بلکہ تھمتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بنیادی طور پہ علمی موقف اختیار کرنا چاہیے، اور ہر شخص دوسرے مکتب فکر کا احترام کرے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، لیکن بحیثیت اہل حدیث کے عالم کے مجھ کو دوسرے مکاتب فکر کا انسانی احترام باقی رکھنا چاہیے، اور ان سے اگر میرا کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کسی انداز کی غلط باتیں نہ آئیں، بدتمیزی نہ ہو، کسی انداز کی غلط زبان نہ استعمال کی جائے، ان چیزوں کا خیال ہر آدمی کو رکھنا چاہیے۔ مولانا سعودی عرب کے تعلق سے ایک اور بات بہت زیادہ عوام میں بے چینی کا سبب بنی ہوئی ہے کہ وہاں اسلامی شاعر کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں۔ سنیما گھر تو کھلے گئے، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی سنیما گھر کھلے گئے ہیں، شرابیں وہاں عام کر دی گئی ہے، اور جو اتنی فحاشی کی جتنی چیزیں ہوتی ہے وہ ساری چیزیں دیکھیے دو تین چیزیں میں اس سلسلے میں رکھوں گا۔ سعودی عرب کے اندر تبدیلی جو ہے یقیناً کہیں کہیں تشویش کا باعث ہے، اور کہیں کہیں پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں لیکن پروپیگنڈا اس کے بارے میں کیا جاتا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ پروپیگنڈے سے ہم کو بچنا ہے، جو چیزیں ہیں فیکٹ ہے، تحقیق کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر غلط ہے، لیکن جو چیزیں نہیں ہیں وہ اس جانب منسوخ کر دی جائیں۔ مجھ کو یاد ہے 3 سال پہلے یہاں پر ایک بہت اہم ذمہ دار نے یہ بیان دیا کہ مکہ مدینہ میں حج و عمرے کے انتظامات
ایک وہ اسرائیل کی حکومت کے حوالے کر دیے گئے. یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب مسئلہ جہاں تک فلم فیسٹیول کا ہے، سنیما گھروں کا ہے، سنیما گھروں کے کھلنے کی بات یقیناً درست ہے، لیکن اس کا سینسرڈ بورڈ جو ہے وہ مختلف انداز کا ہے. ہم اس کو اس طرح کا سنیما نہ سمجھیں جیسا ہمارے ملک میں چل رہا ہے. اس میں تاریخی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، کوئی معلومات پر مبنی فلمیں ہیں، لیکن ایک ایسا دروازہ ہے جو فتنوں کا دروازہ ہے. اس کے کھلنے کے بعد ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں غلط بھی آئیں گی اور آ رہی ہوں گی، کیونکہ 2 سال سے میں وہاں کے سماج میں نہ جا سکا ہوں نہ دیکھ سکا ہوں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات وہاں فیسٹیولز ہو رہے ہیں، فلم فیسٹیولز وغیرہ، یہ ایک بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں سنیما گھر کھلنے کی بات، تو مکہ اور مدینہ کے بارے میں تو ہم نے تحقیق کی ہے، یہ بات غلط ہے. مکہ اور مدینہ میں کوئی سنیما گھر نہیں کھولا گیا ہے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ آئندہ اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو اللہ رب العالمین ان کو کامیاب نہ کرے. لیکن جو چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں ان چیزوں کو حقیقت پر مبنی اور تحقیقات کے بعد ہی دیکھا جانا چاہیے. فلموں کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ کلچر ساری دنیا میں مسلمانوں کے ہر گھر میں بڑھا ہے. اب چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہمارے گھروں کے اندر وہی چیزیں دیکھ رہا ہے جن چیزوں پر ہم کو سعودی عرب کے بارے میں اعتراضات ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جب معاشرے میں پنپتی ہیں تو ان کا اثر ہمارے بڑوں پر پڑتا ہے فطری طور سے. پبلک کے اندر اس چیز کا شوق بڑھتا ہے تو حکومتیں بھی اس جانب کچھ نہ کچھ توجہ دینا شروع کر دیتی ہیں. یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کا دفاع نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کچھ چیزیں ماضی میں ہمارے سامنے آئی تھیں اور ہم نے ایمبیسی میں ذمہ داران سے بات کی اور اس پر مثبت اقدامات کیے گئے. اس وجہ سے ایسی چیزوں پر واویلا کرنے کے بجائے ہمیں پہلے ایک بار اتمام حجت کے لیے جا کر کے ذمہ داران سے بات کرنی چاہیے. ملک کے جو بڑے مسلمان لیڈران ہیں جن کا تعلق وہاں کی حکومت سے ڈائریکٹ ہے، ان کو حکومت کو خط لکھنے چاہیے، وہاں جا کر کے بات کرنی چاہیے اور بات کر کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو وہ بے چینی کی بات ہے، یقیناً بے چینی کی بات ہے. اور وہ ملک جہاں ہمارے حرمین ہیں، مکہ اور مدینہ کی سرزمین ہے، اس ملک میں ظاہر سی بات ہے مسلمان کسی بھی انداز کی خرابی کو جلدی برداشت نہیں کرتا ہے. اور یہ بے چینی ایک فطری بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی کو تحقیق کے دائرے میں ہونا چاہیے. فضول قسم کے اتہامات کی روشنی میں اس کو نہیں دیکھا جانا چاہیے. سوشل میڈیا پر ایک اور خبر وائرل ہو رہی ہے کہ جو حسر اسود ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اور لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے اس کا بوسہ. دیکھیے اس طرح کی خبر ابھی میری نظر سے گزری ہے غالباً کل، لیکن اس کی کہاں تک حقیقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا کوئی جواز تو نہیں ہے کہ آدمی اپنی جگہ سے بیٹھ کر کے اس کو بوسہ دے دے. اگر ایسا ہوا ہے آفیشیل کچھ تو غلط ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ جو ہیں وہ وہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں اور شرعی مسائل کو دقت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے سلسلے میں کوئی دوسری ٹیکنک انہوں نے اختیار کی ہے کہ آدمی یہاں سے اس کا مشاہدہ صرف کر سکے اور اس کو قاعدے سے دیکھ سکے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر اس کو شرعی نقطہ نظر سے جوڑا گیا ہے اور اس کو یہاں پر ڈیجیٹل طریقے سے دیکھ کر کے اس کو بوسہ دینے کی بات ہے تو اس کی گنجائش موجود نہیں. ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سعودی عرب کے بارے میں کہ کوئی فلم فیسٹیول ہے، ایسا شو ہے جس میں سعودی عرب کے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کسی کے. دیکھیے اس طرح کے واقعات پہلے بھی آتے رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ 2009 میں جامعہ اسلامی مدینہ سے فارغ ہوئے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات آتے رہے. ہوتا کیا ہے، جھنڈا ہے ملک کا اور وہ عام آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایسے مواقع سے وہ اپنے ملک کی شان کو بتانے کے لیے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر کے چلتا ہے، جیسے ہم یہاں پر 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع سے کرتے ہیں. اب اس پر انہوں نے کلمہ لکھا ہوا ہے. ایک عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا کہ کلمے کی قدر و منزلت کیا ہے، اور وہ اپنے طور سے کچھ اس طرح کی حرکت کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے. تو اس کو بے ادبی کو وہاں کی حکومت سے، وہاں کے سماج سے جوڑ کر کے دیکھنا غلط ہے. ایک شخصی غلطی ہے، انفرادی غلطی ہے، جو غلطی بہرحال صحیح نہیں ہے، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اس طرح کے واقعات کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں تو وہاں کے ذمہ داران کو اس پر نظر ثانی کر کے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا چاہیے.